بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ہمارا ملک مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے اور کرونا وائرس کے باعث ملک کی معیشت کو تباہ کن نقصان پہنچا ہے۔ پوری دنیا اور پاکستان ابھی اس مسئلے سے دوچار ہے، ابھی اس پرابلم سے نکل نہیں پائے کہ پاکستان کی فصلوں پر ٹڈی دل کی صورت میں اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ ٹڈی دل جو پاکستان کی زرعی زمین پر حملہ آور ہو کر فصلوں کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ آئیے ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ یہ ٹڈی دل کس طرح تباہی پھیلاتے ہیں اور اپنی نسل کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹڈی سے مراد حشرات کی وہ قسم ہے جو بعض اوقات جھنڈ کی صورت میں اکٹھی اڑتی ہوئی آتی ہیں اور جس کھیت یا فصل پر بیٹھ جائیں اسے چٹ کر جاتی ہیں۔ ٹڈیوں کی دو قسمیں ہیں، بری ٹڈی اور بحری۔ یہاں پر ہم بری ٹڈی کا ذکر کر رہے ہیں۔ حلیے کے اعتبار سے ٹڈیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض بڑی ہوتی ہیں اور بعض چھوٹی، اور بعض سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور بعض کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ ٹڈی کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 سینے میں، 2 بیچ میں اور 2 آخر میں۔ اردو میں اس کا عظیم جھنڈ یا لشکر ٹڈی دل کہلاتا ہے۔ اہل عرب اسے بھون کر شوق سے کھاتے ہیں۔ ٹڈی کے مختلف نام ہوتے ہیں، مثلاً جب یہ پیدا ہوتی ہیں تو اس کا نام الزبی ہوتا ہے، اور جب یہ کچھ بڑی ہو جاتی ہیں اور پر نکل آتے ہیں تو اسے غوغا کہا جاتا ہے، اور جب ٹڈی زرد رنگ کی ہو جائے اور مادہ ٹڈی کالے رنگ کی ہو جائے تو اس وقت اس پر جردہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس جانور کے انڈے دینے کا طریقہ عجیب ہوتا ہے۔ جب انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہیں تو ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہیں جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہو، پھر اس زمین پر دم سے اپنے انڈے کے بقدر سوراخ کرتی ہیں جس میں وہ انڈا دیتی ہیں۔ نیز وہیں رکھے رکھے زمین کی گرمی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹڈی میں مختلف جانوروں کی 10 چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ گھوڑے کا چہرہ، ہاتھی کی آنکھ، بیل کی گردن، 12 سنگر کا سینگ، شیر کا سینہ، بچھو کا پیٹ، گدھ کے پر، اونٹ کی ران، شتر مرغ کی ٹانگ اور سانپ کی دم کی طرح اس کی جسامت ہوتی ہے۔ حشرات الارض میں ٹڈی دل بڑی منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی منظم ہوتے ہیں۔ یہ کسی تربیت یافتہ فورس کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے تباہی اور بربادی کی داستانیں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ٹڈیاں متحد ہو کر لہلہاتے کھیتوں کا رخ کرتی ہیں اور فصل تباہ کر کے آگے گزر جاتی ہیں۔ ٹڈی دل کی فوج جس کھیت پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتی ہے اس پر یہ منظم ہو کر ایک سرے سے داخل ہوتی ہیں اور دوسرے سرے تک پہنچنے تک کھیت اجاڑ دیتی ہیں۔ یہ فورس اس وقت تک تباہی پھیلاتی رہتی ہیں جب تک اس کھیت میں تمام فصل تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ جب انہیں مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کھیت میں ان کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تو پھر یہ اگلے کھیت کا رخ کرتی ہیں اور اسے بھی اپنا شکار بنا ڈالتی ہیں۔ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے حشرات میں یہ سب سے بے رحم اور خوفناک قسم ہے۔ کسان اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1 سال ٹڈیاں مفقود ہو گئیں، جس کا فاروق اعظم کو بہت غم ہوا۔ آپ نے ٹڈیوں کی تلاش کے لیے چاروں طرف آدمی دوڑا دیے، کسی کو شام کی طرف بھیجا، کسی کو عراق کی طرف اور کسی کو یمن کی طرف۔ جو یمن کی جانب ٹڈی تلاش کرنے گیا اس نے تلاش کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، جس کو دیکھ کر آپ کا غم ہلکا ہوا اور فرمایا حق تعالیٰ نے 1000 مخلوق کو پیدا کیا ہے جس میں 600 دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں، اور جب حق تعالیٰ مخلوق کو فنا کرنے کا ارادہ کرے گا تو سب سے پہلے ٹڈیاں فنا کی جائیں گی، اس کے بعد دیگر مخلوق۔ صحرائی ٹڈی جو ایک ٹڈے کی قسم ہے عموماً تنہائی پسند ہوتی ہے۔ یہ ایک ٹڈے سے نکل کر ایک نوجوان ٹڈی کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر یہ بالغ ٹڈیوں کے ہمراہ اڑنا شروع کرتی ہے۔ تاہم یہ صحرائی ٹڈیاں ایک من ترنگ انداز میں ایک تبدیلی کے دور سے گزرتی ہیں۔ جب یہ ایک بڑے ہجوم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور سبز خوراک والا علاقہ کم پڑنے لگتا ہے تو پھر یہ تنہا رہنے والی مخلوق نہیں رہتی اور اپنے خول سے باہر نکل کر ننھی منھی وحشی مخلوق بن جاتی ہیں۔
اس نئے سماجی رابطوں کے دور میں اس کیڑے کے رنگ اور شکل میں تبدیلی آتی ہے، پھر یہ بڑے بڑے گروہوں کی شکل اختیار کرتی ہیں جو ایک وبا کی مانند غارت گری کرنے والے جھنڈوں کی طرح پرواز کرتے ہیں۔ ایسے جھنڈ بسا اوقات بہت بڑے ہو سکتے ہیں، کسی ایک دن میں 10 ارب سے زیادہ ٹڈیاں شامل ہو سکتی ہیں اور یہ سینکڑوں کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے کھیت کو اجاڑ سکتی ہیں۔ یہ ٹڈی دل روزانہ 120 کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں اور دیہی زندگی کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ جہاں یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہر شے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اقوام متحدہ کے ادارے برائے زراعت اور خوراک FAO کے مطابق ایک اوسط درجے کا جھنڈ اتنی فصلیں تباہ کر سکتا ہے جو 2500 افراد کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ پچھلی دہائیوں میں بھی بہت بڑی تباہی والے ٹڈیوں کے حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ان میں ٹڈیوں کے کچھ جھنڈ تو کئی علاقوں میں پھیل گئے، جس کی وجہ سے انہیں ایک وبا قرار دینے کی ضرورت سمجھی گئی۔ مجموعی طور پر FAO کے مطابق اس کرۂ ارض پر ہر 10 افراد میں سے ایک فرد کی زندگی ان ٹڈیوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ دنیا میں منتقل ہونے والی بدترین وبا قرار دی جاتی ہے۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔